یہ دردناک کہانی ہے ایک 26 سالہ نوجوان کی جس کا نام ہے جان جونس۔ جان ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا اور وہ یوٹا یونیورسٹی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جان کو کیو ایکسپلوریشن اور ایڈونچر کا بہت شوق تھا۔ 2009 میں وہ ویکیشن کے موقع پر اپنی فیملی سے ملنے گیا اور جب وہ اپنی فیملی سے ملا تو سبھی فیملی والوں نے ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ اس ویکیشن کو اچھی طرح سے منائے اور پھر وہ نٹی پٹی کیو کو ایکسپلور کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ پر ان کا یہ فیصلہ ان کی لائف کا سب سے خوفناک فیصلہ تھا، کیونکہ آگے جا کے کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے پوری دنیا شاک ہو گئی۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ سال 2009 ٹھیک 8:30 بجے سبھی گھر والے نٹی پٹی کیو کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں۔ یہ سبھی گھر والے اس کیو میں پہلی بار جانے والے تھے، پر جان کو کیونگ کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بچپن میں کیونگ کرتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس کیو کو گورنمنٹ نے 2009 سے پہلے بین کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کافی لوگ اس میں پھنس چکے تھے جن کو کافی مشکل سے نکالا گیا تھا۔ لیکن 2009 میں اس کیو کو ری اوپن کر دیا گیا کچھ نئے رولز کے ساتھ۔ رولز کچھ ایسے تھے کہ کیو کے اندر جانے سے 21 دن پہلے وہاں کے اتھارٹیز سے پرمیشن لینی ہوگی اور کیور کے ہر گروپ میں 2 ایکسپیرینس کیور کا ہونا کمپلسری تھا۔ جان اور اس کا 13 سال کا چھوٹا بھائی دونوں ایکسپیرینس کیور تھے تو اسے اندر جانے کی پرمیشن مل جاتی ہے۔ پوری فیملی کیو کے اندر گھس جاتی ہیں اور کافی آرام اور کانفیڈنٹ کے ساتھ پورا 1 گھنٹہ کیو کو ایکسپلور کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر جان اور اس کا چھوٹا بھائی اور اس کے 2 دوست اس کیو کے میپ کو نکالتے ہیں اور ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ اس کیو کی سب سے خطرناک اور چیلنجنگ جگہ کو ایکسپلور کیا جائے، جو کہ اس سے پہلے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کافی کم لوگ گئے تھے۔ یہ راستہ کافی خطرناک اور کافی لمبا ہے کیونکہ اس میں ایک نہیں بلکہ 3 ایسی جگہ ہیں جن کو کراس کرنا کافی مشکل ہے، اور اگر ان جگہوں سے آپ نکل جاتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں۔ جان اور اس کا چھوٹا بھائی اس برت کینال کے اندر گھس جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں غلطی سے کسی اور کینال میں گھس جاتے ہیں کیونکہ وہ برت کینال کی روٹ تھی ہی نہیں۔ یہ دونوں بھائی ایک ایسے روٹ میں گھس جاتے ہیں جس کے بارے میں ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ جان 15 فٹ آگے موو کرتا ہے اور اسی بیچ اس کے سامنے کئی سارے چٹانیں بھی آتی ہیں۔ وہ آگے آگے جاتا رہا اور جان اب کورس کریو میں آ چکا تھا۔ جس طرح جان آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا، راستہ اور بھی ٹائٹ اور خطرناک ہوتا جا رہا تھا اور اب وہ واپس بھی موڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ راستہ واقعی میں بہت تنگ تھا۔ جان کو لگ رہا تھا کہ یہ برت کینال ہے اور وہ بالکل صحیح ڈائریکشن پر جا رہا ہے اور اینڈنگ میں ایک سمال روم آئے گی اور ٹرن ہونے کا موقع ملے گا، اس لیے وہ آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ پر ان کو کیا پتا تھا کہ آج قسمت میرا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ وہ جس راستے پہ جا رہا تھا کافی کم لوگ اس سے گزر چکے ہیں۔ لیفٹ کی سائڈ سے اب تک جان سمال ایریا سے ٹرن ہو چکے تھے اور اس کے بعد وہ موسٹ ڈیفیکلٹ سیکشن میں پہنچتے ہیں۔ 5 سال پہلے ایک 16 سال کا لڑکا اسی سیکشن میں اٹک گیا تھا جس کی ہائٹ صرف 5 فٹ 7 انچ تھی اور 63 kg ویٹ تھا اور اسے ریسکیو کرنے کے لیے 14 گھنٹے لگ گئے تھے۔ جان بھی یہی ایگزیکٹ اسی جگہ پر تھا جبکہ اس کی ہائٹ 6 فٹ تھی اور 90 kg ویٹ تھا، اور اسی ویٹ کی وجہ سے ان کے پاس واپس موڑنے کا آپشن نہیں تھا، لہٰذا وہ اس جگہ سے آگے گزر گیا جو کہ کافی مشکل تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ضرور ایک ایسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں واپس موڑنے کا موقع ملے گا۔ وہ چٹانوں کے سہارے آگے بڑھتا ہے اور ڈاؤن کی ڈائریکشن میں موو کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جن کا ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ اسے امید تھی کہ آگے سے ایک راستہ ضرور ملے گا جس سے وہ باہر نکل سکتا ہے، اور تبھی وہ اسپیڈ میں وہ نیچے گرتا ہے اور خود کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے چلاتا ہے اور اپنے بھائی کو آواز دے کر بولتا ہے، جوس تم یہاں مت آؤ، مجھے فالو مت کرو۔ جان کو باہر نکلنے کے لیے اپنے کندھے کے سہارے اسے آگے بڑھنا ضروری تھا، اور تب جان کو ہیڈ کی لائٹ سے ایک ہول دیکھ رہی تھی اور جان کے اندر ایک امید جاگتی ہے، لیکن یہ جان کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی تھی۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے سر کو ہول میں ڈالتا ہے اور ایگزیکٹلی وہ جس ٹنل میں جا رہا تھا وہ ان نون تھی۔ وہ ٹنل بہت ٹائٹ تھی اور سپیس بھی بہت کم تھا، اور جیسا کہ اس نے سوچا تھا کہ آگے جا کے ایک اوپننگ راستہ ضرور ملے گا، لیکن آگے راستہ بند تھا کیونکہ یہ پورے کیو کی اینڈنگ تھی۔ وہ ایک ایسی پوزیشن میں تھا جس کا سر نیچے اور پاؤں اوپر اور قریب 70 ڈگری کی اینگل پر موڑا ہوا بھی تھا۔ وہ پیچھے موڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چونکہ اس کے ہاتھ گھیرے ہوئے تھے، نہ وہ حرکت کر سکتا تھا اور نہ وہ خود کو پیچھے دھکیل سکتا تھا۔
جان اپنے بھائی کی طرف دوبارہ چلاتا ہے، لیکن اس دفعہ مدد مانگنے کے لیے، جبکہ جوس اس کے پیچھے ہی تھا کرسکرو پاتھ پر۔ لیکن وہ اپنے بھائی کی طرح اس ایریا کو کراس نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی پیٹھ کو آگے کرتا ہے اور اپنے سر کو پیچھے رکھتا ہے تاکہ وہ آگے جا کے آسانی سے ریٹرن ہو سکے۔ اسے جان کی آواز کنٹینیو سنائی دے رہی تھی اور فائنلی پہنچتا ہے وہ اس جگہ پر جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جان ایک ہول میں گھس چکا ہے اور ہول نے اسے پورا گھیر لیا ہے اور اس کی صرف 2 پیر ہی دیکھ رہی ہیں۔ وہ جان کی دونوں پاؤں کو اپنے پاؤں کے ساتھ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جان تھوڑا سا اوپر آتا ہے اور پھر چھٹ جاتا ہے۔ اس کا بھائی بار بار ایسا کوشش کرتا ہے، لیکن وہ دونوں فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں اور جوس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں پروفیشنل ریسکیو ٹیم بلانا پڑے گا، اور دونوں بھائی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جوس باہر جائے گا مدد بلانے کے لیے، اور جان کو کہہ دیتا ہے کہ آپ دھیرے دھیرے سانس لیجئے اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے۔ جوس کیو سے باہر آتا ہے اور سب کو اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور پھر ریسکیو ٹیم کو بلایا جاتا ہے۔ ایک فیمیل ریسکیور جان کو ریسکیو کرنے کے لیے جاتی ہے، جس کا نام تھا سوشی، اور اپنے پیروں کے ساتھ رسی کو باندھ دیتی ہے۔ اس کی ہائٹ صرف 5.3 فٹ تھی۔ آخرکار 9 گھنٹے بعد سوشی یہاں پہنچ جاتی ہیں اور ان کے درمیان باتیں ہوتی ہیں۔ ہائی جان، مائی نیم از سوشی، ہاؤ اٹس گوئنگ؟ ہائی سوشی، تھینک یو فار کمنگ، بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو گو آؤٹ۔ اوہ ڈونٹ وری، یو آر گوئنگ ٹو بی آؤٹ آف۔ جان اس پروفیشنل ریسکیور کو دیکھ کر خوش ہونے لگا کہ وہ یہاں سے جلد نکل جائے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ سوشی جان کے پاؤں کو رسی سے باندھتی ہے اور اسے نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ سوشی نے کافی کوشش کی، لیکن وہ بھی 2 گھنٹے میں فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہے اور اسے بھی وہاں سے باہر جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ریسکیو ٹیم ایک پلان بناتی ہے جان کو نکالنے کے لیے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جان کو ہم پولیس سسٹم کی مدد سے نکالیں گے، کیونکہ کچھ سال پہلے کلارک کو بھی اسی جگہ پر اسی پولیس سسٹم کی مدد سے نکالا گیا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ پولیس سسٹم کو لگانے میں گھنٹوں کا ٹائم لگ گیا تھا۔ جان کو وہاں اٹکے ہوئے 12 گھنٹے لگ چکے تھے، اور اسی دوران جان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور وہ ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ ریسکیو ٹیم پولیس سسٹم کو لگانے میں مصروف تھی، اور اسی دوران جان کو یہاں اٹکے ہوئے پورے 18 گھنٹے لگ گئے۔ آخرکار پولیس سسٹم بھی لگ گئی اور موو کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایک ریسکیئر جس کا نام ریان تھا، وہ کیو میں گھستا ہے اور جان کے پاس پہنچتا ہے۔ ریان اسے ایسا ایسا پولیس سسٹم کی مدد سے کھینچ رہا تھا، لیکن ریان جیسے ہی رسی کو اوپر کھینچتا تھا، جان اسے کہتا تھا کہ رکو، میرے پاؤں درد کر رہی ہے، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے اور واپس کھینچتے۔ اس سے کھینچ کچائی میں ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک پول جو ریان کے اوپر سے ڈریل کیا گیا تھا وہ دیوار سے نکل جاتا ہے اور وہ سیدھا ریان کے سر پر جا کر لگتا ہے، جس سے ریان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جان جو آدھا اوپر اٹھ چکا تھا وہ واپس سلپ ہو کر انیشل پوزیشن پر چلا جاتا ہے، اور اب جان کا کوئی رسپانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ ریان جب ہوش میں آ جاتا ہے تو اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور پھر ریان کو وہاں سے باہر نکال کر ہاسپٹل بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ اسے نکالنے کے لیے اس کے فادر ڈیو جان کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس ٹوٹے ہوئے پولیس سسٹم کو پھر سے انسٹال کرنے کے لیے 1 اور گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ڈیو بھی جان کو نکالنے کی کافی کوشش کرتا ہے، لیکن جان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا، اور بنا جان کے ہیلپ کے یہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پاسبل نہیں تھا کہ ایک 90 کلو وزنی انسان بنا اس کی ہیلپ سے نکالا جائے۔ ڈیو بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بھی تک جاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ جان سے ایک ٹیلی کام سسٹم کی مدد سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ ریسکیو ٹیم آپس میں بات کرتے ہیں کہ شاید جان مر چکا ہے، اور اسے کنفرم کرنے کے لیے ایک میڈیکل ٹیم کو بلایا جاتا ہے، اور بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ میڈیکل ٹیم کنفرم کرتی ہے کہ جان مر چکا ہے۔ 100 سے بھی زیادہ ریسکیور ٹیم نے جان کو نکالنے کے لیے کافی کوشش کی، لیکن چونکہ جان کا سر نیچے اور پاؤں اوپر تھا، اور وہ بھی اسی جگہ پر تھا جہاں سے باہر نکلنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اتھارٹی پوری کوشش کر رہی تھی کہ جان کی باڈی کو جیسے بھی کر کے نکال دیا جائے، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے، اور پھر بعد میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ریسکیو ٹیم کے لیے کافی ڈینجرس ہوگا، اور فائنلی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جان کی باڈی ہمیشہ کے لیے وہی دفن رہے گی، اور ہول کو کنکریٹ سے بھر دیا جائے گا، اور 1 ہفتے کے بعد پورے نٹی پٹی کیو کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ساتھ ہی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔